السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ مکی دور میں نازل ہوئی اور مکہ کے بھی ابتدائی دور میں۔ اس کی ٹوٹل 9 آیات ہیں، 9 آیات۔ اس میں بھی انذار آخرت سے متعلق گفتگو ہی ہوگی، لیکن اس کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، جیسے کہ باقی تمام صورتوں کا اس پارے کے اندر ہے اور جن کو ہم نے ساتھ ساتھ ڈسکس کیا۔ اس صورت میں آخری بار جہنم کی آگ کا تفصیلی ذکر آئے گا، یعنی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی۔ اس سے آگے سورۃ الماعون اور سورۃ اللہب میں بطور سزا جہنم کی آگ کا ذکر آئے گا، لیکن اس کی تفصیل کوئی نہیں ہے، صرف ایک انجام کے طور پر ایک لفظ میں یا ایک آیت میں بس ذکر کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل آخری مرتبہ اس صورت میں آ رہی ہے، اور خصوصی بات جو اس صورت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اس کو نار اللہ کہا ہے، یعنی اضافت کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے مرکب اضافی میں۔ تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اس کو انشاءاللہ اس صورت میں ہم سٹڈی کریں گے۔ نار اللہ، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ورڈ یا یہ مرکب اضافی استعمال نہیں کیا، جو کہ یہاں پہ اس صورت میں ہوا ہے اور اس صورت کا یہ خاصہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہنم کی ایک خاص ہی تفصیل ہوگی جو اس صورت میں پڑھیں گے، اور یہ خاص انجام، مخصوص قسم کا انجام، یہ پھر کن لوگوں کا ہوگا؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پرٹیکولر انجام کو، آؤٹ کم کو، اینڈ ریزلٹ کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو یہاں سے ہم آتے ہیں صورت کے موضوع کی طرف۔ تو اس میں ایک خاص قسم کا انسانی کردار زیر بحث ہے، جو کہ اخلاقی طور پر پست ترین ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اخلاقی طور پہ پست کردار پڑھ چکے ہیں، سورۃ العادیات میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سورۃ المطففین میں پڑھ چکے ہیں، اور بھی بہت ساری صورتوں میں۔ سورۃ المدثر میں ہم نے جیسے پڑھا تھا ولید بن مغیرہ کا کردار، سورۃ القلم میں بھی پڑھا تھا ہم نے ولید بن مغیرہ کا ہی کردار۔ ان میں اخلاقی طور پر جیسی پستیاں اور جیسا زوال تھا ان کے کردار کریکٹر کے اوپر، اس کی کچھ خصوصیات بتائی گئی تھی۔ سیم وہی سٹائل اس صورت میں ہوگا، ایسے ہی ایک انسانی کردار کو پست کرنے والی جو کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں، وہ یہاں پہ ڈسکس ہوں گی، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو کہ الٹیمیٹلی خسارے اور برے انجام کا موجب بنتی ہیں۔ تو اس صورت کو انشاءاللہ ہم 2 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی صورت کو ایک ہی سیکشن میں پڑھا تھا، اس سے پیچھے بھی، لیکن یہاں پر انشاءاللہ ہم اپنے پرانے سٹائل پہ واپس آتے ہیں۔ اس کو 2 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے، کیونکہ اس میں جو ایک انسان کا خاکہ کھینچا گیا ہے، نقشہ کھینچا گیا ہے، اس میں بھی 5 خصوصیات آتی ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو انجام بتایا گیا ہے جہنم کا، اس میں بھی 5 خصوصیات ہی اس جہنم کی آگ کی بھی بتائی گئی ہیں۔ تو 5 ورسز 5 کر کر ہم انشاءاللہ اس صورت کو سٹڈی کریں گے، اور پہلا جو سیکشن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 1 to 3 میں، اور آگے سیکنڈ سیکشن ہم پڑھیں گے 4 to 9 میں۔ تو پہلے سیکشن میں ساری خصوصیات بتائی جائیں گی انسان کے کردار کی، اور آخری سیکشن میں اسی کے اپوزٹ اس کا انجام بتایا جائے گا۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل سے شروع ہونے والی یہ پہلی صورت نہیں ہے، آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورۃ المطففین، جو کہ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ ویل للمطففین۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کیا پڑھا تھا ہم نے اس صورت میں؟ کن لوگوں کے لیے ویل ہے؟ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں، ناپ تول میں بہت ہی معمولی کمی بیشی کر دیتے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کا اپنا بینیفٹ رہے ایز اے سیلر، ایز اے بیچنے والا انسان، ان کو نقصان نہ ہو، جبکہ جو سامنے خریدنے والا ہے، بائر جو ہے، اس کو نقصان ہو جائے، چاہے وہ معمولی چند گرامز کا ہو یا تھوڑے سے ملی میٹرز کا ہو، اس طرح جتنا سا بھی ہو، لیکن اس میں بیسکلی معمولی پن کا اظہار ہوتا ہے مطففین کا جو کریکٹر ہے اس کے اندر. بیسکلی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ڈیفینیٹلی پیسے کی محبت. پیسے کی محبت کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، کیا بن جاتے ہیں؟ وہ مطفف. ٹھیک ہے، تو یہی سیم ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات ہوگی اس صورت کے اندر. پیسے کی محبت کی وجہ سے انسان میں کیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہمزۃ اللمزہ، ہمز اور لمز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں صورت المطففین اور اس صورت کے اندر یہ موازنہ ہے. اور اس سے پہلے پھر اب ہم جہاں سے بات سٹارٹ ہو ہی گئی ہے تو صورت العصر کے ساتھ بھی صورت کا موازنہ دیکھ لیتے ہیں. اس کیا دونوں میں مماثلت ہے، جو کہ پچھلی ہی صورت تھی، اس سے پہلی صورت العصر تھی. ہم جانتے ہیں کہ اس میں 4 لوازم نجات دیے گئے تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان چاروں لوازمات میں جو صورت العصر میں تھے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا، خود کو اس میں مشغول نہیں رکھتا، تو اس کا نفس اسے ان گناہوں میں مشغول کر دیتا ہے جو کہ اس پرٹیکولر صورت میں بتائے گئے ہیں. یعنی جو صورت العصر والے کام نہیں کر رہا، جو کہ استثناء والے کام تھے، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پھر خود کو مشغول کرنے لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنی زیادہ کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد لوگوں میں. ایون ہم اپنا تجزیہ کریں گے کہ ہمارے اندر اس میں سے کون کون سی برائیاں آ چکی ہیں یا ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں ہٹانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ اس کا اسپیکٹرم بڑھ چکا ہے اور یہ کتنا زیادہ یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے. اس کے علاوہ پچھلی صورت میں جب ہم نے ایک اجتماعی ذمہ داری کی بات کی تھی، تو پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی طرف ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. لیکن اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب انسان اس پرٹیکولر اجتماعی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، ہز رسپانسبلٹی ٹورڈ سوسائٹی اس کو فلفل نہیں کر رہا، تو وہ کس میں انوالو ہو جاتا ہے؟ اسی اجتماعی ذمہ داری کو وہ ہمز اور لمز کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے. یعنی سارے لوگوں کی طرف اس کا کردار ہمز اور لمز والا ہو جاتا ہے. ان ورڈز کی تفصیل کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. یعنی وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ جو سوسائٹی کو دے سکتا تھا وہ نہیں دے رہا، بلکہ دے کیا رہا ہے؟ ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. اس کے علاوہ ہم نے پچھلی صورت میں زمانے یعنی وقت، ٹائم کی اہمیت کو دیکھا تھا، اور اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وقت کو فالتو کاموں میں لوگ کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں. اور دوسرا آخری بات بلکہ اس صورت سے ریلیٹڈ کہ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا نجات کا رستہ، اور اس صورت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نجات کا رستہ اختیار نہ کیا تو انجام بہت برا ہوگا، اور وہ انجام اس صورت میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے. اب اس صورت کا صرف کنیکشن صورت المطففین یا صورت العصر سے ہی نہیں بنتا، بلکہ اس سے پیچھے صورت التکاثر سے بھی بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ صورت. اور ان دونوں میں ہی آپ کو پتہ ہے صورت التکاثر میں بھی حب مال کی ہی بات ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی اخلاقی زوال اور عذاب آخرت کی وجہ بنی تھی. اور اسی طرح اس صورت میں بھی جمع کی بات ہوگی، جمع المال کی بات ہوگی، اور اسی کی بیسس پر اخلاقی کردار کا زوال اور عذاب آخرت کی بات ہوگی. تو یہ دونوں مماثلت بھی ہیں. اب دوبارہ واپس آ جاتے ہیں ہم پہلی آیت پر، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. ویل کیا ہے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے صورت المطففین میں بھی اور صورت المرسلات میں. آپ کو یاد ہوگا صورت المرسلات میں ویل کتنی دفعہ ہم نے پڑھا تھا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ
نہیں بلکہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی تھی؟ 10 مرتبہ. تو یعنی ویل اس صورت میں 10 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. 2 مرتبہ اس پارے کی 2 صورتوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور ٹوٹل ملا کے اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو ٹوٹل آلموسٹ 27 ٹائمز ویل کا ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کے معنی بیسکلی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایکسپریشن ہے، اس کو یوز کرتے ہیں اظہار تعصف کے لیے، حسرت کے اظہار کے لیے، افسوس کے اظہار کے لیے، کہ کسی پہ جب ہم پٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ ویل. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جس سے کہ خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو یہ بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو ویلن کی تفصیل کے بعد آگے چلتے ہیں. آخر یہ اتنی بڑی ہولناک سزا کی خبر کس کو دی جا رہی ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے واسطے ہر عیب لگانے والے اور غیبت کرنے والے کے. اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں نے جن برائیوں کی بات کی تھی کہ اجتماعی طور پر تمام انسانوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو ان میں ہماری مشغولیت کتنی زیادہ ہے، جس کو صرف یہی نہیں کہ ہم ان ورڈ سے یاد رکھتے ہوں، بلکہ آج کل ہم نے کیا کیا، ان کو پازیٹیو کونوٹیشنز دے دی ہیں. ہم اس کو گاسپس کہہ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی چٹ چیٹ کہہ کے یہی کام ایگزیکٹلی کام یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نام ہم نے اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے دے دیے ہیں کہ بریکنگ نیوز کہہ دیا، اور جو میں نے آپ کو بتا دیے گاسپس کہہ دیا، چٹ چیٹ کہہ دی، اور کوئی بھی چیز. تو بیسکلی یہ سب الٹیمیٹلی اکٹھا ہو کے آئے گا تو اسی میں ہمز اور لمز میں، کیونکہ ان سب میں انسان ایک ہی طرح لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی عزت پر حملہ کر رہا ہوتا ہے. اب جب انسان دوسرے کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور عموماً کسی ایسے کی عزت پہ جو کہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، جیسے آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ جی کسی اور کنٹری کے پریزیڈنٹ کے بارے میں یا کسی ایکٹر ایکٹریسز کے بارے میں گاسپس کرنا، پرٹیکولرلی نام لے کے. دیکھیں جرنلی ایک برائی کا معاشرے میں بتانا کہ برائی پھیل چکی ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ آج کل لوگ پردہ نہیں کرتے، تو یہ ایک برائی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے، اس کی نیگیشن نفی کی جا رہی ہے، اور اس کی پازیٹیو سائڈ کو سوسائٹی میں لانے کی بات کی جا رہی ہے. عمومی طور پر ڈسکشن کی بات نہیں ہو رہی، خصوصی طور پر کسی شخص کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کا نام لے کے اگر کہا جائے کہ فلاں تو یہ نہیں کرتا، فلاں تو وہ نہیں کرتا، یا اور بھی بہت ساری، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی ہم ڈسکس کریں گے. یہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کیوں جاتا ہے، اور اس کا اتنا زیادہ نقصان ہمیں ہے کیوں، یہ کرنے کے بعد اتنا برا انجام اللہ نے صورت میں کیوں بتایا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ ان ورڈز کی مزید ڈسکرپشن میں آتا کیا ہے. تو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ اس سے انسان کرتا ہے دوسرے کی عزت پہ حملہ. اب یوزلی کیا جاتا ہے ان لوگوں پہ جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں رسپانس نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہمیں جواب نہیں دے سکتے. جیسے کسی ایکٹر کا نام لے کے ہم کچھ کہتے ہیں، ایون اسٹیٹس پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں رسپانس دے ہی دے، کبھی کبھی دے بھی دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم وہ ٹویٹس کے سمندر میں یا اسٹیٹسز کے سمندر میں وہ ڈوب جاتا ہے، گم جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی اتنے زیادہ کو تو واپس رسپانس دے بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی غیبت برائی کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ اس کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں کہ اس تک خبر نہ پہنچے، اس کو نہ پتہ چلے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ایبسنس میں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کی طرف سے وہ تو جواب ابھی نہیں دے پا رہے نا، تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں جواب دے رہے ہیں، اور صرف جواب ہی نہیں بلکہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو حقوق العباد ہے، جس کو ہم ان باتوں میں چھوٹا چھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ چھوٹی سی تو بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایزی نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی سی بات یا لائٹ سی بات نہ لے رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ کا ہی ایک حصہ ہے. اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو پورا کریں. تو جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ اصل میں حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں رکھ رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بہاف پہ جن پہ حملہ ہو رہا ہے تنبیہ کر رہے ہیں
بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا، یہ کام کرنے والے لوگوں کا انجام ہوگا کیا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا ویل سے شروع ہونے والی جو آیتیں ہیں ان کو علماء کرام نے خبریہ بھی لکھا ہے اور انشائیہ بھی لکھا ہے۔ خبریہ کون سی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، کون سا جملہ جو کہ بیسکلی ایک فیکٹ کو سٹیٹ کرتا ہے، ایک خبر دیتا ہے، ایک نیوز دیتا ہے کہ جی ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ہمیں نیوز دے دی گئی، ہمیں بتا دیا گیا۔ دوسرا یہ جملہ انشائیہ بھی ہے۔ انشائیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جس میں کہ دعا یا بد دعا بھی دی جا رہی ہے، تو بیسکلی اس میں لعنت و پھٹکار کی بد دعا بھی دی جا رہی ہے، یعنی ہمزہ اور لمزہ والے جو ہیں، عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے جو ہیں، ان پر ہلاکت ہو، ٹھیک ہے، یہ بد دعا بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ جی ان کے لیے ہلاکت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمزہ اور لمزہ کی بیسکلی تفصیل ہے کیا، اس میں آتا کیا ہے؟ تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمز اور لمز یہ دونوں قریب المخرج ورڈز ہیں، یعنی دونوں کے جو مخرج مطلب منہ سے، زبان سے، یہ جو ورڈز ہیں ان کے جو حرف ہیں وہ کہاں سے نکل رہے ہیں، تو وہ جہاں سے نکل رہے ہیں وہ بہت قریب ہیں، ہمز لمز، ٹھیک ہے۔ مز تو بالکل ہی سیم ہے، ہ اور ل پاس سے نکل رہے ہیں، تو قریب المخرج ہے یہ۔ اور عربی میں عموماً قریب المخرج الفاظ، کلمات جو ہوتے ہیں وہ قریب المعانی بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے معنی بھی ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ اور ان دونوں ورڈز کے بارے میں کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی دونوں سینونیمز ہیں، سیم میننگ ورڈز ہیں، ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء نے اس میں ڈیفرنٹ طریقے سے فرق کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں 2-3 قول ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمزہ کون شخص ہے؟ طعنہ دینے والا اور غیبت کرنے والا، اور لمزہ بھی یہی ہے، تو انہوں نے دونوں ورڈز کا سیم میننگ بھی دیا ہے، ایک تو غیبت کرنے والا یعنی پیچھے برائی کرنے والا، دوسرا منہ پہ طعنے دینے والا۔ طعنے عموماً منہ پہ دیے جاتے ہیں، پیچھے سے بھی دیے جا سکتے ہیں کہ جی تمہارے بھائی نے تو یہ کیا تھا، تمہاری بہن نے تو وہ کیا تھا، وہ تو اس لائق ہی نہیں تھا میں سے دور، اس طرح طعنے پیچھے سے بھی دے سکتے ہیں، منہ پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن غیبت پرٹیکولرلی پیچھے سے ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر الامہ، حبر الامہ کہلاتے ہیں، انہوں نے دونوں کا سیم مطلب یعنی ہم معنی بیان کیا ہے، بتا کر بیان کیا ہے۔ دوسرا ربیع بن انس رحمہ اللہ، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمزہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمزہ کیا ہے؟ سامنے کسی کی برائی کرنا، سامنے اس کے بالکل روبرو ہو کر، اور لمزہ کیا ہے؟ کسی کے پیچھے برائی کرنا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ جو کہ اسٹوڈنٹ تھے ابن عباس کے ہی، اور بہت دفعہ ہم نے اب تو نام سن لیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمزہ ہے زبان سے اونچی آواز میں کسی کی برائی کرنا، ٹھیک ہے، زبان کا استعمال کرنا اور اونچی آواز میں برائی کرنا۔ لمزہ کیا ہے؟ آنکھ کے اشاروں سے یا چھپ کر برائی کرنا کسی کی، جیسے ہم آنکھ کے اشاروں سے یا کسی پہ برے طریقے سے ہنس دیتے ہیں، یا آپس میں ہنستے ہیں کسی کو دیکھ کر، یا آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں کسی کو کہ دیکھو کیسے چل رہی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو چھپ کر کرنا۔ تو یہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا۔ اس کے علاوہ مجاہد، یہ بھی تفسیر اتھارٹیز میں ہی آتے ہیں، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہی تھے اور تابعین میں سے ہی آتے ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ہمزہ میں کیا آتا ہے؟ ہاتھ اور آنکھ کے ذریعے برائی کرنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفٹ ہو رہے ہیں میننگز، جو قتادہ نے کہا تھا مجاہد اس کا اپوزٹ کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے لمزہ کے لیے کہا تھا یہ ہمزہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے ہمزہ کے لیے کہا تھا تو یہ لمزہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو بیسکلی اب اس کو اس وجہ سے اس کو ایز اے مرکب آپ سمجھ کے دونوں میں ایک ہی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجاہد کا کیا کہنا ہے کہ ہمزہ کیا ہے؟ ہاتھ اور آنکھ کے ذریعے کسی کی برائی کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کو نیچا دکھلانے کی کوشش کرنا، دکھانے کی۔ اور لمزہ کیا ہے؟ زبان کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی برائی کرنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی مروی ہے جو کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چغلی کھانے والا، دوستوں میں جدائی ڈالنے والا، انسانوں میں نقص نکالنے والا ہمزہ اور لمزہ ہے، یعنی یہ ساری برائیاں کرنے والا اس کے اندر آئے گا۔
اب اس میں تھوڑی سی ہم ایک لسٹ کی طرح اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے اس کے اندر پڑھا. یہ کیسا اخلاقی کردار ہے جس میں کیا کیا برائیاں ہیں, اور یہ برائیاں ہیں کس کی طرف, لوگوں کی طرف اس کا رویہ, اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادرز اس کا کیا ہے. یہ پرٹیکولر ہیڈنگ ہوگی اس سیکشن کی, آپ کہہ سکتے ہیں, یا ان برائیوں کی لسٹ کی. تو اس میں آ جائے گا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے, اب سامنے سے ہو یا پیچھے سے ہو, یا اشاروں کنائیوں میں ہو, یا الفاظ کے ذریعے سے ہو, یا باڈی لینگویج کے ذریعے سے ہو, ذریعہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ان کے ذریعے سے بیسکلی کرنا کیا, نمبر 1 مذاق اڑانا کسی کا, کسی کو کمتر سمجھنا, پھر لگائی بھجائی کرنا, الزامات لگانا, برے القابات دینا, انسینسٹیو بیہیویئر شو کرنا یعنی بے حسی دوسرے کی طرف شو کرنا, ایروگنس شو کرنا مطلب ایگوئسٹک ہو جانا, یعنی بہت زیادہ تکبر, اکڑ میں آ کے شو کرنا کہ میں بڑا اکڑ والا ہوں, اور بیسکلی اکڑ میں آ کے دوسرے کی انسان برائی کرے کہ یہ تو بڑا نیچ ہے, اس طرح. ٹھیک ہے, انکنسیڈریٹ ہو جانا یعنی کہ فکر ہی نہیں کرنی کسی کی, سامنے والے کی, کہ اس کو کچھ محسوس بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, دکھ ہو سکتی ہے میرے الفاظ سے, تو میں یہ نہ بولوں. اپنے الفاظ کو اس پرٹیکولر کام کے لیے استعمال کرنا کہ اس کو کیا پرابلم ہے, اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. کریٹیکل ہو جانا کسی کی طرف, یعنی نکتہ چینی کرنا, اور نکتہ چینی کس لیے کرنا, کسی کی امپروومنٹ کے لیے نہیں, کسی کو فیڈ بیک دینے کے لیے نہیں, بلکہ اس کا ایک نیگیٹو امیج بنانے کے لیے. اور پھر اس کے خلاف کسی کے بھی خلاف پروپیگنڈا کرنا, سازشیں کرنا, کانڈیسینڈنگ ٹون یوز کرنا یعنی تمسخر والی ٹون, یا پھر ٹون مطلب لہجہ, یا پھر چہرے کے ایکسپریشنز اس طرح کے دینا کہ جی تم چیز ہی کیا ہو میرے سامنے, اس طرح. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ڈسرسپیکٹفل ہونا کسی کی طرف, اپنے چاہے وہ وہی بات ہو گئی زبان سے یا طریقوں سے, رویے سے, کسی کو یعنی محسوس ہو کہ وہ یہاں پہ انوانٹیڈ ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ, وہ ایویں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے اگنور کرتے ہیں ہم لوگوں کو واٹس ایپ گروپس میں, ہم فیملی گروپ ہے اس میں ہم دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں, یا اور کسی سوشل فورم پہ ہم کسی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے, یا میٹنگز میں, یا اپنے گھر پہ دعوت میں, کہیں پہ بھی ہم زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کی طرف ڈسرسپیکٹفل ہو جانا, اس کو مکمل طور پہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے ہماری نظر میں, ایسے اس کو محسوس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہارش ہو جانا, سخت ہو جانا, سخت لہجہ ہو جانا, لہجے کو سخت کر کے جان بوجھ کے سامنے والے کو ہرٹ کرنا, تکلیف دینا, اس کو برا بنانے کی کوشش کرنا, یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا بیسکلی. ان شارٹ ہم نے کیا دیکھا, ایسا الفاظ کا استعمال یا ایسا ہمارے اشاروں کنائیوں, آنکھوں کا مسکراہٹ کا استعمال, یا ایسا ہماری باڈی لینگویج کا استعمال جو کہ الٹیمیٹلی سامنے والے کو تکلیف دے رہا ہے, اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے, چاہے اس کو پتہ چل رہا ہے چاہے اس کو نہیں پتہ چل رہا, لیکن اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے, چاہے وہ برائی پرٹیکولر اس کے اندر ہے چاہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں طریقوں سے وہ یہ باتیں اس کے لیے تکلیف دہ ہی ہوں گی. فرض کریں کوئی ایک چیز ہے جو کہ اس کے اندر ہے, لیکن آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کے جب یہ بات کریں تو ہو سکتا ہے اس کو یہ بات بری لگے. ٹھیک ہے, اب لوگ اکثر مذاق اس طرح اڑا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے, اور ایک سامنے والے کو نشانہ مسلسل بنا رہے ہوتے ہیں. اب اگر تو اس کو برا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو رہی ہے, تو آپ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, ہمزۃ اللمزہ میں آ رہے ہیں. تو آپ اس طریقے سے کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے جس سے کہ وہ تکلیف میں, اذیت میں محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسروں کے راز کی باتیں کھول دینا کسی اور کے سامنے, یہ بھی غیبت میں آ جائے گا. ضروری نہیں ہے غیبت میں برائی ہی کرنا, یہ بھی اس انسان کو برا ہی لگے گا جس کے آپ نے راز کھول دیے ہیں, اس کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کی عزت پہ بھی حملہ ہوگا کیونکہ اس کے خاص راز تھے جو اس نے آپ کو دیے وہ آپ نے کھول دیے. تو یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, چھوٹا سا کردار نہیں ہے. باتیں ضرور یہ چند سیکنڈ میں ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں, چند منٹوں میں کر جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے سامنے والے انسان پر اور پھر پورے کے پورے معاشرے پہ. اگر پورے معاشرے میں یہی برائیاں پھیل جائیں تو پھر پورا جو معاشرہ ہے وہ
اس کی پازیٹیو گروتھ نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے. اس میں روحانی بیماریاں، یہ اسپریچول ڈیزیزز، یہ ہمزہ لمزہ کے علاوہ جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا، خیانت کرنا اور ایک دوسرے کو تکلیفیں دینا، یہ سب پھیل جائے گا، ٹھیک ہے. اور جب یہ سب پھیلے گا تو حقوق العباد کا کوئی بھی خیال نہیں رکھے گا، اور پھر ہوگا کیا، تو میں. تم اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ رہو، میں اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ رہوں، خوش رہوں. قطع رحمی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں رشتے ٹوٹیں گے، دوستوں میں جدائیاں پڑیں گی، اور پڑوسیوں کا آپس میں نہیں پتہ ہوگا، ایک دوسرے کا کوئی خیال، کوئی قدر ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ریلیجن میں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین میں ہمیں کیا بتایا، ہر ایک کا، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ قیدی ہے، چاہے غریب مسکین ہے، جو بھی ہے اس کا خیال رکھنے کا ہی حکم دیا گیا ہے ہمیں. تو ہم کسی کا خیال رکھ ہی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم اپنی ہر طریقے سے یا کسی نہ کسی ایک طریقے سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف دینے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ بات، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات کا آغاز ہوا، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ بہت بڑا نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی برا انجام ایسے کردار کا اس صورت میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور سوسائٹی پر صرف یہ ایک امپیکٹ نہیں آتا اس کا، جیسے سارے الگ الگ ہو گئے، قطع رحمی ہو گئی یا حقوق العباد کا خیال نہیں رہا. اس کے علاوہ انسان کا اپنا بھی کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنے دل کا تزکیہ کرنے کے بجائے اس کو مزید برائیوں کے ساتھ، ڈیزیزز کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ بھر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم دل کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس میں سے بری چیزیں ساری، کانٹے نکالیں گے نہیں، تو وہ جو اچھا والے درخت نے پھلنا پھولنا تھا، جو وہ اچھائیوں نے، نیکیوں نے پھلنا پھولنا تھا، ان کو تو پھر جگہ ہی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. وہ تو ان کی تو گروتھ ہی نہیں ہو سکے گی. تو جب ان کی گروتھ نہیں ہو سکے گی تو اس کا مطلب کیا، ہم تزکیہ کرنے میں فیل ہو گئے. تو جب ہم نے تزکیہ ہی نہیں کیا تو ایک امپورٹنٹ رسپانسبلٹی جو اللہ نے ہمیں دی تھی اپنا تزکیہ کرنے کی اور دوسروں کا تزکیہ کرنے کی بھی، وہ ہم لوز کر جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ ہم اپنی رسپانسبلٹی، پوری ذمہ داری پوری نہیں کر سکیں گے. اور جب وہ پوری نہیں کر سکیں گے تو ہمارا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا، ہم اپنا جو ہائر گول اللہ نے ہمیں دیا، جو مقصد ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے مقصد کا ایک تو تعین کر کے رکھنا ہے، پھر رستہ بھی مقرر کر کے رکھنا ہے، اور اسی صراط المستقیم پر ہی چلنا ہے تاکہ ہم اپنا مقصد پورا کر کے منزل تک پہنچ سکیں. تو جب اس میں ہم ارد گرد ادھر ادھر یہ چھوٹے موٹے رستوں پہ یہ حمز اور لمز وغیرہ وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول کر کے رکھیں گے، اور ہم ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان چیزوں میں تو ہم انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ ہمزہ اور لمزہ بنے پھرتے ہیں، حمز اور لمز میں ہم لوگ انوالوڈ ہیں. تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا، ہم اپنے نصب العین سے ہٹ جائیں گے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. ہمارا کوئی گول، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے کام زیادہ تر کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں، بالکل خالی دماغ شیطان کا گھر، ٹھیک ہے. تو بالکل انہوں نے کوئی گول نہیں اپنے آپ کو بنایا ہوا ہوتا، کوئی گول اپنے لیے رکھا ہی نہیں ہوتا، اور بس کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گھر کے کاموں میں، جیسے برتن دھو لیے اور صفائی کر لی، یہ وہ، اور اس سارے میں فون پہ ساتھ ساتھ گفتگو چل رہی ہے، یا دماغ میں یہی ساری باتیں چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. انسان کا دیکھیں مقصد، کسی کا مقصد برتن دھونے نہیں ہو سکتا، مقصد انسان کا کچھ اور ہی ہوگا. اس میں سٹیپس میں، ٹھیک ہے، برتن دھونے بھی آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، جیسے میرا مقصد ہے کہ میں علم حاصل کروں اور علم کو پھیلاؤں، اور میں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کروں، تو اس کے دوران مجھے برتن بھی دھونے ہیں. اپنی پوری لائف ایک پرٹیکولر ٹائم ہر رسپانسبلٹی کو اسائن کر کے ان کو اپنے ٹاسک بھی پورے کرنے ہیں. اگر میرا گھر ہی بکھرا ہوا رہے گا اور میرے گھر کے ٹاسک ہی پورے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ایک بڑا والا مقصد ہے اس کو میں اچیو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اب بچے اسکول گئے ہیں، پیچھے سے میں سارے گھر کے کام کر کے رکھوں گی تو بچے آئیں گے تو میں ان کو ٹائم دے سکوں گی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکتی ہوں. تو میں اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہوں نا، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بیچ میں کام ہیں یہ انسان کا مقصد نہیں ہوتا. مقصد ہمیشہ انسان کا ایک بڑا ہوتا ہے، بڑا مقصد، ایک ویژن ہوگا. اور وہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہ خلافت کا منصب جب اللہ نے ہمیں دے دیا تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ایک جاب ڈسکرپشن بھی دے دی گئی. اس میں سے ایک تو یہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ، ایک تو نمبر 1 تو سب کو پتہ ہے، یعبد اللہ، کہ اللہ کی
عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور اس عبادت میں شامل کیا ہو جاتا ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ ہم اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کریں. ٹھیک ہے, اس دین کو سرو کریں, یہ بھی عبادت میں شامل ہی ہو جائے گا. تو اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس مقصد کو, یہ ہم سب کا ایک ویژن ہے, مقصد ہے. ٹھیک ہے, باقی سارے ہمارے کام اس ایک پرٹیکولر مقصد کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو فالتو ایکٹیویٹیز میں انسان جو خود کو انوالو کر لیتا ہے, انٹرسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے, خود کو بزی کر لیتا ہے, یہ نہ ہو. ہمز اور لمز انسان کی لائف میں نہ ہو, اور وہ ایک ہی سیدھے رستے پر چل رہا ہو, وہ رستہ جس کے اوپر اس کی فزیکل گروتھ بھی ہو رہی ہے, اسپریچول گروتھ بھی ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے فلاح پائے گا, سکسیس پائے گا. ٹھیک ہے, تو سکسیس کے راستے میں یہ سب کیا ہے, یہ سب رکاوٹیں ہیں جن کو ہم نے ہٹانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد بیسکلی یہ کہ پہلے ہم نے اس کا نقصان کس پہ پڑا, باقی لوگوں کے اوپر نقصان ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو برا لگ رہا ہے, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے رہے ہیں, اور اپنے اوپر بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ اب اس کو گرامر وائز دیکھ لیں تو ہمزہ اور لمزہ یہ فعالہ کے وزن پر ہے, اور فعالہ جو ہے یہ کثرت میں مبالغہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, مبالغے کا صیغہ ہے کثرت میں. اور اس کے علاوہ یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ بھی تائے مبالغہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی تائے تانیث نہیں ہے, مؤنث والی تا نہیں ہے, بلکہ مبالغے والی تا ہے, گول تا ہے. تو مطلب کیا ہوا, ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہر وقت, ہر لمحہ, روٹین میں, معمول میں یہ دونوں کام کر رہے ہیں. ہمز اور لمز والی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ روٹین میں اسی میں مشغول ہیں, روز کے روز یہی ہو رہا ہے. روز ہم موبائل ملا رہے ہیں, فون ملا رہے ہیں کسی کو, اور امی سے, بہن سے, یا کسی بھی اور سے یہی گفتگو کر رہے ہیں, یہی باتیں, روز کی رپورٹنگ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ مقصد کیا ہے, صرف دوسروں پہ نظر نہ رکھیں, بلکہ سب سے پہلے اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں, اپنا تجزیہ کریں, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیے, اور اپنی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے. اور جب تک فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے, ریئلائزیشن, جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے, تو نمبر 2 سٹیپ ایکسیپٹنس, وہ نہیں آئے گا. یعنی ہم قبول ہی نہیں کریں گے کہ ہم میں یہ برائی ہے, اور یہ بھی نہیں قبول کریں گے کہ اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے احساس پیدا کریں کہ ہاں ہے, اپنے آپ سے کہیں ہاں مجھ میں یہ برائی ہے, جس میں ہے وہ کہے گا. اور پھر اس کو یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں مجھے اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر تیسرا سٹیپ, اپنے لیے وہ والی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں اس فارمولے کے اراؤنڈ جو فارمولہ ہمیں سورۃ العصر میں دے دیا گیا. اس فارمولے کے ارد گرد اپنی ایکٹیویٹیز کو روٹیٹ کریں, ڈیزائن کریں, اپنے روٹین کو ارینج کریں, تو بہت آسان ہو جائے گا اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس میں ہم نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے, ان میں سے نکلنا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ عیب ہیں جن کا صرف دنیا کے اعتبار سے برے نہیں ہیں, آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں برے انجام تک ہی پہنچائیں گے. تو ان کی برائی سے ہم نے بچنا ہے. اور خصوصاً یہ عیوب, یہ سارے جتنے بھی عیب ہیں, یہ کس طبقے میں ہوتے ہیں, یہ مالدار طبقے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت عام ہوتے ہیں. اور کیوں عام ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, ان کی ساری چیزوں کا تو خیال آلریڈی رکھا جا رہا ہوتا ہے. کچن میں کوئی اور کام کر رہا ہے, ڈرائیور کوئی اور ہے, کوک کوئی اور ہے, اور صفائی کوئی اور کر رہا ہے, تو ان کے پاس ٹائم ہی بہت ہوتا ہے. پارٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں, فون پہ باتیں کرنے کا بھی بہت ٹائم ہوتا ہے, سوچنے کا بھی بہت ٹائم ہوتا ہے. تو اس سارے وقت کو جب انسان اچھے کاموں میں صرف نہیں کر رہا, تو وہ الٹیمیٹلی کیا کر رہا ہے, اسے برے کاموں میں صرف کر رہا ہے. تو مالدار طبقہ عموماً یوزلی تکبر میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تفاخر بھی اس میں آ جاتا ہے, تکاثر بھی اس میں آ جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہاں وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کو دیکھو ذرا کیسے کپڑے پہنے ہیں بھائی, اس کو دیکھو ذرا کیسے جوتے ہیں اس کے, اس نے دیکھو پردہ کرنا شروع کر دیا, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, دیکھو ذرا ساری زندگی, او یہ دیکھو یہ تو میوزیشین تھا, یہ تو گانے گاتا تھا, اب دیکھو ذرا کیسے چینج ہو گیا, بالکل ہی تبلیغی جماعت میں چلا گیا, واہ بھائی ساری زندگی انجوائے کی اور اب چھوڑ دیا. یہ سارے کام کون کرتا ہے,
بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف مالدار طبقہ کرتا ہے، لیکن مالدار طبقہ بہت زیادہ اس میں انوالوڈ ہوتا ہے۔ حب مال جو ہے انسان کے اندر، وہ الٹیمیٹلی اسے دنیا سے محبت میں انوالو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حب دنیا بڑھ جاتا ہے تو دنیا کو زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے، دنیا کی جو دلچسپیاں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کیش کرانے کے لیے وہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے نفس کو مزید لذت میں رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے، دوسروں کو چھوٹا بناتا ہے، چھوٹا محسوس کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس لیے بھی آ جاتا ہے کیونکہ مالداروں کی باتوں کو عموماً اگنور کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی سٹیٹس والا بندہ ہے، وہ آ کے اگر کسی کی برائی کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چپ کر جاتے ہیں، ہم سے اتنا بولا نہیں جاتا، کہا نہیں جاتا۔ بیسکلی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ والا چکر ہوتا ہے نا۔ جو عموماً جو امیر شخص ہوگا وہ فنڈ ریزر ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی چیز میں فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو ہی فائنینشلی وہ سپورٹ کر رہا ہو، اس نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، یا وہ کہیں کا ناظم ہے، یا کہیں کا پرنسپل ہے، کوئی بڑا سٹیٹس ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ مال کے ساتھ سٹیٹس بھی آ جاتا ہے تو پھر وہ جب بولتا ہے تو پھر اب ایک پرنسپل بول رہے تو کیا ٹیچرز اسے روک سکیں گی، بول سکیں گی؟ عموماً نہیں روک سکتی، نہیں بول سکتی، کیونکہ جاب کے لارے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسان ہے بہت اس کو سمجھنا۔ جیسے آپ گھر میں لے لیں، نوکر وغیرہ ہیں، اب نوکر وغیرہ ان چیزوں میں زیادہ اتنے انوالو نہیں ہوں گے حمز اور لمز میں جتنا کہ اس گھر کا مالک ہو سکتا ہے۔ اور اگر مالک نوکروں کے سامنے برائی کر رہا ہے تو نوکر تو اسے نہیں روک سکتے نا، چاہے وہ اسے غلط سمجھ رہے ہوں۔ اب اس کا اپوزٹ سینیریو دیکھیں، اگر نوکر کسی کی برائی کر رہے ہیں اور مالک اسے برا سمجھ رہا ہے، وہ تو روک سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس سٹیٹس ہے، مال کی وجہ سے اس کی کوئی نہ کوئی ایک رتبہ، ایک پہچان بن چکی ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان برائیوں کو مال کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ یہ جو کردار ہے یہ صرف حمز اور لمز ہی نہیں کرتا بلکہ مال بھی جمع کرتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں اس کا ذکر ہے، الذی، وہ جس نے جمع مالا، مال جمع کیا، وعددہ، اور اسے گن گن کے رکھا، صرف مال کو جمع ہی نہیں کیا بلکہ مال کو اس نے گن گن کے بھی رکھتا رہا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں، میں نے فلاں بزنس میں کتنی انویسٹمنٹ کی تھی، کتنا مجھے پروفٹ ہوا، پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ روز بن رہی ہے، روز رات کو اس کا تجزیہ ہو رہا ہے، یہ سورۃ التکاثر میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور بیلنس شیٹس بن رہی ہیں، کیش سٹیٹمنٹس بن رہی ہیں، اور اس کے بعد اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI کیلکولیٹ ہو رہا ہے، کیلکولیشنز بھی دیکھیں کتنی زیادہ بن چکی ہیں، سٹیٹمنٹس دیکھیں، ٹائپس آف سٹیٹمنٹس جو اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں ہم پڑھتے ہیں، فائنانس مینجمنٹ میں کتنی زیادہ ہیں وہ، اور کتنی زیادہ ٹرمینالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور یہ سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے مال کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ ایک لیول تک، ایک حد تک، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سب کچھ کرنا جائز ہے، مال کو اس لیے جمع کرنا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے فرائض پورے کر سکیں، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں، وہ غلط نہیں ہے، لیکن مال کے جمع کرنے میں پھر اس مال پر اترانا، اس پہ ناز کرنا، پھر اس کی وجہ سے ڈینگے مارنا، پھر ایسا جمع کرنا جس میں حقوق و فرائض کا خیال نہ رکھا گیا ہو، یا فخر اور تفاخر مقصود ہو۔ تفاخر مطلب ایک دوسرے کے سامنے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، ڈینگے مارنا، شیخیاں بگاڑنا کہ جی میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے، میں نے تو وہاں سے پڑھا ہے، تم نے کہاں سے پڑھا ہے، جی میں نے تو وہاں سے پڑھا، ہاں تمہیں وہاں جاب ملی، مجھے تو وہاں جاب ملی، اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں، یہ تفاخر ہوتا ہے۔ بیسکلی فخر ہوتا ہے صرف اپنی چیز پہ اکیلے فخر کرنا، تفاخر باہم کا مطلب اس میں آئے گا، یا اس کی محبت میں مشغول ہو کر دین کی ضروریات سے ہی غافل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ پیسے سے اتنی محبت ہے، اس کو اس طریقے سے جمع کیا جا رہا ہے، گن گن کے رکھا جا رہا ہے کہ اس کی محبت میں سارا کچھ بھول گیا، اپنے فرائض بھی بھول گئے، اپنی ذمہ داریاں بھی بھول گئیں، دوسروں کا جو حق تھا مسکین، غریب، یتیم وغیرہ وغیرہ کا، وہ سب بھول گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ پھر ایسے انسان کے اندر اس کے کردار میں موجود ہوگا، اس کے کردار کو ڈیفائن کرے گا۔ اور یہ جیسے شروع میں نے بتایا تھا سورۃ المدثر میں بھی اور سورۃ القلم میں بھی جو ولید بن مغیرہ کا کردار آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ القلم کی آیتیں یاد ہیں؟ ہمازٍ مشاء بنمیم،
حماز دیکھیں وہی ہمزہ سے ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عیب لگانے والا، غیبت کرنے والا۔ حماز بھی جہاں پہ شد آتی ہے نا میم پہ، یہ فعال کا جو وزن بنتا ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حماز مشاء بنمیم، مشاء چلنے والا، اکڑ کے چلنے والا، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی صورت۔ مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین، مال والا بھی ہے، بیٹوں والا بھی ہے، یعنی اتنا زیادہ مالدار تھا یہ شخص، اور اتنی زیادہ اللہ نے اولاد بھی اسے دے رکھی تھی، اور اس کے باوجود باوجود مطلب بجائے یہ کہ اس کو پازیٹیو کاموں میں خرچ کیا جاتا، یوز کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے نتیجے میں آتی، لیکن اس کے نتیجے میں آیا کیا؟ مال کو جمع کرنا، مال کو گن گن کے رکھنا، اور حمز اور لمز جیسی برائیوں میں پڑ جانا۔ اور سورۃ المدثر میں بھی اسی شخص کا کردار کیسا بیان کیا گیا؟ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یعنی اس نے پہلے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، پھر اس نے منہ بسورا، یعنی ڈیفرنٹ۔ پہلے ہم نے زبان کے ذریعے سے دیکھ لیا نا، زبان کے ذریعے سے کون کیسے کسی کو ہرٹ کر رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں سورۃ المدثر، آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور اس میں اس کے ایکسپریشنز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، چہرے کے ایکسپریشن اس کے کیسے بدل رہے ہیں، کیسے اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی یعنی ماتھے پہ بل ڈالے، اور اس کے بعد اس نے منہ بسورا، منہ کے نقشے ہی بدل گئے اس کے، اور پھر اس نے تکبر کیا، اور ادبارہ وہ مڑا، تکبر بھی کیا اور بڑے اکڑ سے مڑا، اور کہا کیا؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ قرآن جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں بھی سیم یہی برائیوں والا کردار پھر دکھتا کیسا ہے، اس کے ایکسپریشن کیسے ہوتے ہیں، وہ کرتا کیا ہے، وہی سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، سورۃ المدثر میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ امیر بنایا، اللہ نے اس کو بیٹے دیے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شَهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ یطمع ان ازید، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اسے مزید ملے، مزید مال ملے، مزید میں جمع کرتا رہوں، مزید گن گن کے رکھتا رہوں، اور پھر یہ برائیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ یہ اس طرح کا بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی کردار کی یہاں پہ عمومی مثال دی جا رہی ہے۔ اور ویسے کچھ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ خصوصی طور پر بات ہو رہی ہے، ایک اور مشرک مکہ تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق، کافر تھا، اس پرٹیکولر بندے کی صورت میں بات ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے، زیادہ تر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جنرل بات ہو رہی ہے، عمومی طور پر بات ہو رہی ہے، جس میں کہ یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہوں، پائی جا رہی ہوں۔ اچھا، اس کے جو وجوہات ہم نے ڈسکس کی اس میں یہ بھی لکھ لیجئے کہ کسی کے پر الزامات لگانا یا تانے دینا یا برائیاں اس وجہ سے بھی یوزلی کی جاتی ہیں کہ دوسرے کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کو تکلیف کس لیے دی جائے؟ تاکہ وہ ڈسکریج ہو، وہ جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اس سے رک جائے، ٹھیک ہے، وہ جو اپنے اندر ایک چینج لے کے آیا ہے، یا کوئی اچھا کام کرنے کا سوچ رہا ہے، یا کوئی پلاننگ اس طرح کی کر رہا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، تو اس سے حسد فیل کر کے، جیلس فیل کر کے، یا صرف یہی نہیں کہ حسد اور جیلسی ہی ہو، کسی اور وجہ سے بھی کہ یہ کیوں آگے چلا جائے، یہ نہیں کہ یہ ہی کیوں آگے جائے، میں کیوں نہیں گیا، بلکہ یہ بھی کیوں جائے، میں چلا گیا ہوں، یہ کیوں آ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ کوئی نیک انسان ہے، وہ کہے کہ جی میں تو فلاں عالم بن گیا، تو یہ کیوں عالم بنے میرے پیچھے پیچھے، تو اس کی مزید حوصلہ شکنی کریں، اس کو روکنے کے لیے اس پہ الزامات، اس کو تانے دیں، ٹھیک ہے، زبان کا غلط استعمال کریں تو یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اور پھر حسد میں کسی کی حوصلہ شکنی کرنے کی، میں عالم نہیں بن سکا تو یہ کیوں بنے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کسی کی حوصلہ شکنی کرنا، کسی کو روکنا، اس کو اس کے مقصد حاصل کرنے میں رکاوٹیں ڈالنا اپنی زبان کے ذریعے سے، باڈی لینگویج کے ذریعے سے، رویے کے ذریعے سے، ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور خصوصاً ایسا مذہبی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے عموماً، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کتنے الزامات لگائے گئے، القابات دیے گئے، آپ کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، یہ سب کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا نا کہ آپ کی حوصلہ شکنی ہو، اور آپ جس مشن کو لے کر چلے ہیں، جس آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ مزید پروپیگیٹ کرنے سے، پھیلانے سے آپ رک جائیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی گئی۔ اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے،
صرف دنیاوی جو لوگ بہت زیادہ جن کا کوئی دینی فرض کرے مشن ہے، مقصد ہے، کاز ہے، کسی کاز کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا، بلکہ مذہبی لوگوں کو تو بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، خصوصاً ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور خصوصاً ان کے ظاہر کے اوپر، پردہ کرنے پر، داڑھی رکھنے پہ۔ عموماً لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی